السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 12 اگست منگل کا دن ہے ناظرین۔ آج اہم خبریں ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ باجوڑ میں حالات جو ہیں وہ خراب ہیں اور آپریشن چل رہا ہے۔ باجوڑ میں شیلنگ ہو رہی ہے، جھڑپیں اس ٹائم پہ جاری ہیں اور شدت پسند جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ بڑی کارروائیاں چل رہی ہیں، متعدد شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ 3 جوان جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں مختلف دھماکوں میں۔ باجوڑ کی مکمل تفصیل آپ کو دیں گے کہ کن علاقوں میں شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین بڑی خبر، بلوچستان میں آپریشن کیا گیا ہے، شدت پسندوں کے خلاف غاروں میں ان کے ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں۔ فضائی حملے کیے ہیں پاک فضائیہ کی طرف سے اٹیک ہیلی کاپٹر سے، اور 18 سے 20 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کا بھی جانی نقصان ہوا ہے، کیپٹن سمیت 5 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ BLA اور BLF بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ، ان کو غیر ملکی دہشت گردوں کی لسٹ میں امریکہ نے ڈال دیا ہے۔ اب یہ کنسیڈر ہوں گی دنیا کی دہشت گرد تنظیمیں۔ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے ناظرین سیاسی خبریں بھی زیادہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں، مگر چونکہ یہ ملک میں اس ٹائم پہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور مختلف آپریشن چل رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ناظرین بلوچستان سے شروع ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ فضائی حملے، پاک فضائیہ نے اٹیک ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا ہے اور جو غاروں میں دہشت گردوں، شدت پسندوں، BLA BLF کے ٹھکانے تھے ان پہ حملہ کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن ناظرین رات کے ٹائم پہ شروع ہوا۔ زہری کا علاقہ ہے، ضلع واشک بسمہ، یہاں پہ غاروں میں، پہاڑوں میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ حملے کیے گئے اٹیک ہیلی کاپٹر سے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس میں 18 سے 20 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جو دہشت گرد ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے۔ ناظرین بلوچستان میں مختلف علاقوں میں اس ٹائم پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی میں، کٹھن پل کے قریب، کلات میں، تحصیل منگچر میں، زوب میں، تربت میں، کیچ میں، جیل مکسی میں، یہاں پہ جو آپریشن چل رہے ہیں اس میں بھی 7 سے ان تمام آپریشن کو ملا کے 7 BLA کے دہشت گردوں کو مزید ہلاک کیا جا چکا ہے۔ ناظرین انٹیلیجنس بیسڈ، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ انٹیلیجنس بیسڈ مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں۔ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں پاک فوج کے کیپٹن محمد آصف جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے، ساتھ 5 جوان جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو بلوچستان میں جو آپریشن چل رہے ہیں ناظرین، گزشتہ دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ زوب سمبازہ میں 47 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا جو افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ اب BLA BLF اور TTP کی مختلف تنظیمیں جو کالعدم ہیں اس ٹائم پہ، ان کے آپس میں روابط ہے اور انہوں نے یک ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں حالات خراب کر دیے ہیں۔ BLA BLF کے خلاف عالمی دہشت گرد تنظیمیں، ان کو غیر ملکی دہشت گردوں کی لسٹ میں امریکہ نے ڈال دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ انڈیا کی طرف سے اس کو آزادی کی تحریک کہا جا رہا تھا، پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ اس کو عالمی دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ تو اب BLA BLF بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ جو ہے یہ باقاعدہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دی گئی ہیں۔ باجوڑ میں ناظرین جو آپریشن چل رہا ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اب 6-7 راؤنڈ جو جرگی کے ہوئے اس کے بعد باجوڑ میں باقاعدہ جو ہے وہ آپریشن چل رہا ہے اور اس ٹائم پہ مختلف ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہے ہیں جو درجنوں کے حساب سے ہے اور مامون کے مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں۔ ناظرین مامون کا یہ جو علاقہ ہے 2008 میں بھی یہاں پہ آپریشن ہو چکے ہیں، 4 سے 5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے، 200 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا تھا۔ مگر یہ مامون کا علاقہ جو ہے تحصیل کا ناظرین باجوڑ کا، یہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ صوفی محمد کے ٹائم پہ جب تحریک نفاذ شریعت محمدی کا اعلان ملاکنڈ میں کیا گیا تھا 1994 میں، تو اس ٹائم پہ بھی ان کو سپورٹ جو ملی تھی وہ مامون سے ملی تھی جو باجوڑ کا علاقہ ہے۔ اسی طرح افغان طالبان کے لیے جو سپورٹ ملتی ہے زیادہ تر جہاد کے لیے، جو افغان طالبان لڑ رہے تھے امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف، یہی مامون سے جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جاتے تھے وہاں پہ۔ تو مامون کے علاقے میں اب
اس ٹائم پہ زیادہ شدت پسند جو ہیں ٹی ٹی پی کے، حافظ گل بہادر گروپ کے، لشکر اسلامی کے، جماعت الحرار کے، مختلف تنظیموں کے یہاں پہ سرکردہ رہنما بھی موجود ہیں، اور ان کے جو شدت پسند دہشت گرد ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے ذرائع کے مطابق 700-800 ہم کوٹ کر رہے تھے جو شدت پسند خود اپنی ویڈیو جاری کی تھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ، اس میں کہا جا رہا تھا، مگر اب ناظرین سیکیورٹی فورسز کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ تقریباً 1200-1300 کے قریب شدت پسند اس ٹائم پہ دہشت گرد ٹی ٹی پی کے، حافظ گل بہادر گروپ کے اور دیگر کلدن تنظیموں کے موجود ہیں۔ اس سے بڑی خبر جو ہے وہ یہی ہے ناظرین کہ ان 1300 میں 80% کے قریب جو ہے وہ افغان شدت پسند جنگجو دہشت گرد پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ وہ افغان دہشت گرد جنگجو ہیں جو لڑ رہے ہیں باقاعدہ، اس سے پہلے یہ امریکہ کے خلاف اور نیٹو فورسز کے خلاف لڑتے رہے۔ اب افغان طالبان کا وہ دھڑے جو جنگجو تھے، ان کے جو مجاہدین وہ کہتے تھے، جہادی کہتے تھے، اب انہوں نے پاکستان کا رخ کیا، مگر یہ ناظرین اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ جس طرح افغان طالبان نے امریکہ کو اور نیٹو کو بھگایا ہے، اسی طرح پاکستان کے علاقے میں ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہاں پاکستان میں بھی یہی حالات بنیں گے اور پاکستان کی حکومت وغیرہ کو ہم آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ تو ناظرین ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے۔ پاکستان کی فورس دنیا کی مانی چانی چند نامور فورسوں میں ہے، پاکستان کی مکمل ایک بڑی ریاست ہے، پاکستان کی فضائیہ دنیا کی ایک مضبوط ترین فضائیہ ہے، جس نے اپنے سے 5 گنا بڑے دیش انڈیا کے فضائیہ کو جو ہے وہ بٹھا دیا ہے، اس کا پٹا بٹھا دیا ہے۔ ایک محدود جنگ میں ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے، یہ پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ تو پاکستان میں اور افغانستان کے حالات ناظرین ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو وہاں پہ 40-45 سال جنگ ہوئی، اور افغان طالبان کو جو یہ 20 سال لڑتے رہے تو یہ پاکستان کے پراکسی کے طور پہ لڑ رہے تھے، اور پاکستان کی فورسز ان کو لڑا رہی تھی۔ انہوں نے جب کابل فتح کیا، یہ پاکستان کی مرہونی منت ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ افغان طالبان بھی اب حامد کرزئی اور اشرف غنی کی طرح اپنی حکومت چلا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر لوگ سراج الدین حقانی جو ہے، جو وزیر داخلہ ہیں عبوری حکومت کے، اور دیگر جو ان کے اس ٹائم پہ موجودہ وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، ان کے بھائی بھی پاکستان میں ہیں، اور یہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں پکتیا سے آسانی سے یہاں پہ داخل ہوتے تھے اور یہیں پہ اپنے جہاد کی پریپریشن وغیرہ کیا کرتے تھے۔ خیر اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر یہ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک ان کی غلط فہمی ہے کہ افغانستان طرز پہ ہم پاکستان کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیں گے، اور یہ شدت پسند دہشت گرد جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو باقاعدہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں گے 1 آدھ سال میں یہ خیبر پختونخوا ان سے علیحدہ ہو جائے گا، اور ملک میں انسرجنسی جیسے حالات ہوں گے، بلوچستان بھی علیحدہ ہو جائے گا۔ تو اس غلط فہمی کا ناظرین یہ شکار ہیں، پاکستان سیکیورٹی فورسز جان رہی ہے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ، مامون، لوئے مامون اور مامون میں آپریشن شروع کیے، ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، 3 دن سے وہاں پہ کرفیو ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، جھڑپیں ہو رہی ہیں، مگر ناظرین آپ فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے جب وہ جنگ کرتی ہے تو پہلے سے وہاں پہ جو پرسوں جو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ سڑک کے کنارے 10 میٹر کے فاصلے پہ جو مکئی جوار کی فصلیں ہیں جو زیادہ اونچائی پہ ہیں ان کو کاٹ دیا جائے۔ بعض علاقوں میں کاٹی گئی ہیں، بعض علاقوں میں نہیں کاٹی گئی۔ جہاں پہ طالبان کی تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ یہیں سے ان میں چھپے ہوتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملے کرتے ہیں۔ اب تو یہ خود بھی، جیسا کہ ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ اب یہ خود بھی کوڈ کاپٹر اور ڈرون کو استعمال کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اور اس سے پہلے ان اضلاع میں، جنوبی اضلاع میں جو ٹانگ، بنو، ڈی خان، لکی مروت، کرک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، ان علاقوں میں جب ڈرون حملے ہوتے تھے تو سیکیورٹی فورسز کو لوگ ٹارگٹ کرتے تھے، غصہ سیکیورٹی فورسز پہ نکالا جاتا تھا، مگر ناظرین ان کے پاس یہ عوام اور سیکیورٹی فورسز میں دوریاں قائم کر رہے تھے، اور یہ جو ڈرون وغیرہ تھے یہ طالبان وغیرہ اڑا کے سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے تھے، جس میں عام لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے تھے۔ اور وہاں پہ مختلف تنظیمیں اس ٹائم پہ بیٹھی ہیں، پی ٹی ایم جو ہے پشتون تحفظ موومنٹ، وہ بھی باقاعدہ ٹارگٹ کرتی تھی سیکیورٹی فورسز کو۔ علاقے کے لوگ بھی ناظرین جو مشران ہیں، عمائدین ہیں وہاں کے، اب وہ جرگے کر رہے ہیں باقاعدہ، اور دہشت گردوں کو، جو مشکوک شخص ہیں ان کو بھی، مشکوک افراد کو بھی اپنے علاقے میں چھوڑتے نہیں ہیں، اور دہشت گرد شدت پسندوں کو بھی اپنے علاقے میں نہیں چھوڑ رہے، اور جو سہولت کاری جو لوگ ان کی فراہم کریں گے ان کو علاقہ بدر کریں گے۔ یہ باقاعدہ تحصیل سالارزائی میں یہ ایک ملک ہیں، ملک فضل ربی کی حجرے میں باقاعدہ ایک جرگہ ہوا ہے۔
تو اب باجوڑ کے جو 27 علاقوں میں ایمرجنسی تھی، کرفیو لگا دیا گیا تھا، دفعہ 144 لگا دی تھی، وہاں پہ 11 بجے سے 3 بجے تک نکلنے پہ پابندی ہے۔ عوام اپنے گھروں میں ہیں اور عوام ہزاروں کی تعداد میں نکل چکی ہے۔ ڈیٹا بھی باقاعدہ جاری ہوا ہے کہ کتنے افراد کو نکالا گیا ہے۔ اب تک جو ہے وہ باجوڑ کے ہزاروں افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کے محفوظ مقام پہ منتقل ہو گئے، مگر زیادہ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جو جرگے قبائلیہ مائدین کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی ملے گی، جس طرح وادی طیرہ میں کامیابی ملی ہے، تو لہٰذا جنگ مشکل ہوگی، مگر زیادہ تر لوگ ان جرگوں کے دوران نکل گئے تھے۔ مامون کا ناظرین یہ جو علاقہ ہے، ایک تو یہ افغانستان کے بارڈر کے بڑے قریب ہے، اس لیے ان علاقوں میں آسانی سے شدت پسند دہشت گرد داخل ہو جاتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بارڈر سے یہاں پہ آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، اور سیکیورٹی کی ہماری بڑی لیبس ہیں۔ اس بارڈر پہ 1400 ساڑھے 1400 چوکیاں ہم نے بنا رکھی ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے دفاعی آلات اپنے جو ہیں وہ بارڈر کے ریڈار سسٹم وغیرہ بھی ابھی لگا دی ہیں، اور بارڈر پہ جو دیگر آلات کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کر دی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ڈرون کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، کوڈ کاپٹر کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، انہی جو چوکیاں ہیں انہی سے۔ مگر ناظرین بارڈر لمبا ہے، 2640 کلومیٹر کا یہ بارڈر جو ہے، اس پہ جگہ جگہ پہ فینسنگ کو کاٹ کے افغان طالبان کی مدد سے پاکستان میں دہشت گردوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ اور ایک سائڈ سے بارڈر کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب دونوں اطراف سے مینیج کیا جاتا ہے، جس طرح انڈیا پاکستان ہے، ایران پاکستان ہے، تو پھر دہشت گردی کی اور سمگلنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں کافی کمی آتی ہے۔ مگر افغان طالبان پاکستان کے اس مطالبے کو ہی مسترد کر رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں TTP کے دہشت گرد شدت پسند موجود ہیں۔ حالانکہ ان کی کئی پروگراموں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ TTP جو ہے وہ باقاعدہ موجود ہوتی ہے، اور جب گروپ کی شکل میں پاکستان کے باڑ کو کاٹ کے، فینسنگ کو کاٹ کے شدت پسند افغان طالبان کو، افغان جنگجوؤں کو داخل کیا جاتا ہے، TTP کو داخل کیا جاتا ہے، حافظ گل بہادر کے گروپ کو داخل کیا جاتا ہے، تو ساتھ وہاں پہ افغان طالبان موجود ہوتے ہیں، تو وہ باقاعدہ ریکی کرتے ہیں، اور اس حساب سے وہاں پہ جب سیکیورٹی نہیں ہوتی پاکستان کے علاقوں میں تو وہاں پہ اپنے ان شدت پسند دہشت گردوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب جو باجوڑ میں ایک تو سیکیورٹی قافلے پہ بھی حملہ کیا گیا ہے، جس میں پولیس اہلکار تھے، 4 افراد بیچ میں شہید ہو گئے ہیں، جس میں 2 پولیس اہلکار ہیں اور 2 عام شہری بھی بیچ میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ عنایت کلی ہے باجوڑ کا، یہاں پہ فوجی قافلے پہ بھی سیکیورٹی فورسز بھی حملے کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے جو اس ٹائم پہ آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مامون کے اور مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں، اس کے ناظرین نتائج جو ہے وہ شام تک آ جائیں گے، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ ملک بھر میں، خیبر پختونخوا، بلوچستان سمیت ملک بھر میں اس ٹائم پہ روزانہ کے حساب سے 200 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے۔ اور اس میں بھی ناظرین انکار نہیں ہے کہ شدت پسندوں کی ایک بڑی تعداد بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو گئی ہے، اور جنوبی اضلاع میں ان کی تعداد 5,000 سے 5,500 ہے، جبکہ باجوڑ میں ان کی تعداد 1300 سے زائد ہے، جن میں 80% باجوڑ میں جو اس ٹائم پہ 1300 ہیں، ان میں 80% افغان جنگجو دہشت گرد شامل ہیں۔ ڈیٹیل میں مزید ناظرین خبریں آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔